فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ لوک سبھا انتخابات کے تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد جہاں ایک طرف ملک بے صبری سے نتائج کا انتظار کر رہا، وہیں دوسری طرف نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے عوام کو بڑا جھٹکا دیا۔ NHAI نے ملک بھر میں ٹول ٹیکس بڑھا دیا۔ ان کے ساتھ امول نے بھی دودھ پر 2 روپے فی لیٹر بڑھا دیا۔ ڈرائیوروں کو تمام ٹول پلازوں پر 5% زیادہ ٹول ٹیکس ادا کرنے ہوں گے۔ معلومات کے مطابق ہائی وے یوزرز فیس کو سالانہ نظر ثانی کے تحت پہلے 1 اپریل سے لاگو کیا جانا تھا، لیکن لوک سبھا انتخابات کی وجہ سے یہ اضافہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ NHAI کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ نئی شرحیں 3 جون 2024 سے لاگو ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹول فیس پر نظر ثانی کرنا ایک سالانہ مشق کا حصہ ہے جو تھوک قیمت کے اشاریہ کی بنیاد پر مہنگائی میں ہونے والی تبدیلیوں سے منسلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے نیٹ ورک پر تقریباً 855 یوزرز فیس پر مبنی پلازے ہیں اور جن پر نیشنل ہائی وے فیس رولز 2008 کے مطابق یوزرز فیس وصول کی جاتی ہے۔ ان میں سے تقریباً 675 کو عوامی طور پر مالی اعانت فراہم کی جاتی ہے اور 180 مراعات یافتہ افراد کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ٹول کی شرح میں 3 سے 5% اضافہ 3 جون 2024 سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ریاست میں کانگریس کو 17 کے من جملہ 10 لوک سبھا حلقوں سے کامیابی ملے گی اور مرکز میں انڈیا بلاک اتحاد پر برسر اقتدار آئے گا۔ میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی بات چیت کے دوران ریونت ریڈی نے BJP کے پوسٹ کا حوالہ دیا جس میں بھگوا جماعت نے یہ کہا تھا کہ اسے تلنگانہ میں 4 سے 5 لوک سبھا نشستوں پر کامیابی ملے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ میں BJP کو 4 سے 5 نشستوں پر کامیابی ملے گی، BRS کو 1 سے زائد نشست نہیں ملے گی، جبکہ مجلس حلقہ لوک سبھا حیدرآباد پر اپنا قبضہ برقرار رکھے گی۔ ماباقی 10 یا اس سے زائد نشستوں پر کانگریس کا قبضہ ہوگا۔ ریونت ریڈی جو تلنگانہ پردیش کانگریس کے صدر بھی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ریاستوں میں انڈیا بلاک کو زبردست اکثریت ملے گی اور تمل ناڈو اور کیرالہ میں اس بلاک کا مظاہرہ شاندار رہے گا۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ مرکز میں انڈیا اتحاد حکومت تشکیل دے گا اور راہل گاندھی وزیر اعظم بنیں گے۔ BJP کو 240 سے زائد نشستیں نہیں ملے گی۔ حیدرآباد جو ملک کے میٹروپولیٹن شہروں میں سے ایک ہے، آندھرا پردیش تنظیم جدید ایکٹ باضابطہ 2014 کے تحت دونوں ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ دارالحکومت نہیں رہا۔ 2 جون کے آغاز کے ساتھ سے ہی حیدرآباد صرف تلنگانہ کا صدر مقام رہا اور 2014 میں متحدہ ریاست آندھرا پردیش کی تقسیم کے بعد حیدرآباد کو 10 سال تک تیلگو کی دونوں ریاستوں کا مشترکہ صدر مقام بنایا گیا تھا۔ 2 جون 2014 کو تلنگانہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تلنگانہ کی تشکیل کے دن 2 جون سے حیدرآباد کو 10 سال تک آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ صدر مقام بنایا گیا تھا اور اس کی مدت 10 سال سے زائد ہونی چاہیے۔ AP تنظیم جدید ایکٹ میں یہ بات کہی گئی۔ ایکٹ کی ذیلی شق 1 میں اس بات کا واضح طور پر تذکرہ کیا گیا کہ 10 سال کی مدت گزرنے کے بعد حیدرآباد صرف تلنگانہ کا صدر مقام رہے گا، جبکہ AP کے لیے نیا دارالحکومت بنے گا۔ گزشتہ ماہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی تھی کہ وہ حیدرآباد میں آندھرا پردیش کو تفویض کردہ عمارتوں بشمول لیک ویو گیسٹ ہاؤس کو تحویل میں لے لیں۔ ایگزٹ پول کی رپورٹس جس میں حالیہ لوک سبھا انتخابات میں BRS کے کمزور مظاہرے کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کے درمیان سابق چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ نے ایگزٹ پول کی رپورٹس کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاہے رپورٹس کچھ بھی ہو، پارٹی عوام کے لیے کام کرتی رہے گی۔ تلنگانہ کے تقاریب کے تحت BRS قائدین اور ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے K چندرشیکھر راؤ نے کہا ہے کہ حالیہ اسمبلی انتخابات میں BRS کو شکست ایک عارضی دھکا ہے۔ ریاست کی کانگریس حکومت کو شدید
شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا، مختصر وقت کے عرصے میں موجودہ حکومت غیر معروف ہو گئی ہے۔ عوام حکومت سے سخت ناراض ہے اور ان کی ناراضگی برہمی کا بم بہت جلد پھٹ سکتا ہے۔ لوک سبھا الیکشن کے نتائج میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کتنی بھی نشستیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ چند کا کہنا ہے کہ BRS کو 11 حلقوں سے کامیابی ملے گی، جبکہ چند کا کہنا ہے کہ پارٹی کو صرف ایک نشست پر کامیابی حاصل ہوگی، مگر چند کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارٹی کو 2 سے 4 نشستیں ملیں گی۔ یہ سب گیمبلنگ بن چکا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران میری بس یاترا کو عوام کا زبردست ردعمل حاصل ہوا۔ ہم بہتر نتائج کی توقع رکھتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس سلسلے میں ہمیں پریشان فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے ووٹوں کی گنتی اور نتائج کے اعلان کے پیش نظر گنتی کے مراکز کے قریب 200 میٹر کے دائرے میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سٹی پولیس کمشنر کے سنواس ریڈی نے احکامات جاری کیے، جو 4 جون کی صبح 6 بجے سے 5 جون کی صبح 6 بجے تک نافذ رہیں گے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے الزام لگایا کہ مودی مذہبی جذبات کا استعمال کرتے ہوئے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی BJP حکومت نے کئی وعدے پورے نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ ایگزٹ پولز نے NDA حکومت کی حمایت کی، تاہم وہ ان کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ایگزٹ پولز ان کے خلاف آئے تھے۔ BJP حکومت نے 2 لاکھ ملازمتوں کی فراہمی اور 15 لاکھ روپے جمع کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کا قرض معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا، لیکن یہ وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ لوک سبھا انتخابات کے ووٹوں کی گنتی اور نتائج کے پیش نظر شہر حیدرآباد میں شراب کی دکانات، تاڑی کمپاؤنڈ، بارز، ریسٹورانٹس، اسٹار ہوٹلوں اور رجسٹرڈ کلبز میں شراب کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ پابندی 4 جون کو صبح 6 بجے سے 5 جون کو صبح 6 بجے تک عائد رہے گی۔ سٹی پولیس کمشنر کے سنواس ریڈی نے کہا کہ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کے راجنا سرسلہ ضلع میں کانگریس کے مقامی لیڈر نے کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کی مندر تعمیر کروائی ہے۔ ضلع کے لاریڈی پیٹ کے میجور گرام پنچایت کے سابق سرپنچ وینکٹ ریڈی نے یہ مندر تعمیر کروائی۔ ان کا ماننا ہے کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ سونیا گاندھی کی وجہ سے ممکن ہو سکا اور ان کی کوششوں سے ہی ایک اور تلگو ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ اس مندر کی عمارت پر سونیا گاندھی کی تصویر لگائی گئی۔ یہ مندر مقامی افراد کے لیے مرکز توجہ بن گیا ہے۔ دہلی کے اوکھلا ریلوے اسٹیشن پر تاج ایکسپریس میں آگ لگنے کا معاملہ سامنے آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2280 تاج ایکسپریس ٹرین اوکھلا تخلقآباد بلاک سیکشن پہنچی تھی، تبھی ایک کوچ میں آگ لگ گئی اور پھر یہ پھیلتے ہوئے 4 ڈبوں تک پہنچ گئی۔ آگ لگنے کی خبر ملتے ہی احتیاطاً ٹرین کے باقی حصوں کو لگیج کمپارٹمنٹ سے الگ کر دیا گیا۔ آتش زدگی کے واقعے کی خبر ملتے ہی DRM دہلی اور دیگر افسران جائے حادثے پر پہنچ گئے۔ موقع پر فائر بریگیڈ کی ٹیم بھی پہنچ چکی اور آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ اس حادثے کی ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں آگ کی تیز لپٹیں اٹھتی ہوئی نظر آئی۔ ویڈیو میں آسمان میں دھواں پھیلتا ہوا بھی دکھائی دیا۔ ممبئی کی ایک خصوصی عدالت نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے کہ لاکھوں ڈالر کے گھوٹالوں میں شامل نیرو مودی، میہل چوکسی اور وجے مالیا اس لیے ملک سے فرار ہونے میں کامیاب رہے کیونکہ جانچ ایجنسیاں انہیں مناسب وقت پر گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ اسپیشل جج MG دیشپانڈے نے انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ملزم کی ضمانت کی شرطوں میں تبدیلی کے مطالبے والی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا۔ دراصل عدالت نے منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں ملزم ویویمیش شاہ کی اس عرضی کو منظور کر لیا تھا، جس میں اس نے بیرون ملک سفر کے لیے عدالت سے پیشگی اجازت سے متعلق ضمانت شرط کو واپس لینے کی گزارش کی تھی۔ اس معاملے میں تفصیلی حکم حال ہی میں دستیاب کرایا گیا ہے۔ اس معاملے میں ED نے دلیل دی تھی کہ ویویمیش شاہ کی درخواست کو منظور کرنے سے نیرو مودی، وجے مالیا اور میہل چوکسی جیسے معاملوں کا اضافہ ہوگا۔ حالانکہ جانچ ایجنسی کی دلیل کو خارج کرتے ہوئے جج نے کہا ہے کہ میں نے اس دلیل پر غور کیا اور
یہ غور کرنا ضروری سمجھا کہ یہ سبھی لوگ اس لیے فرار ہو گئے کیونکہ متعلقہ جانچ ایجنسیاں انہیں مناسب وقت پر گرفتار نہیں کر پائی۔ سکسیس دا اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دا اسکول کا انتخاب کریں۔ لوک سبھا انتخابات کے نتائج 4 جون کو سامنے آ جائیں گے، لیکن ووٹنگ ختم ہونے کے بعد سے ایک ہنگامہ برپا ہے۔ یہ ہنگامہ ایگزٹ پول جاری کرنے والے اداروں نے مچا رکھا ہے، جس میں انہوں نے این ڈی اے کو زبردست اکثریت ملتا ہوا دکھایا ہے۔ اس ایگزٹ پول کے آنے کے بعد کانگریس کی لیڈر سونیا گاندھی کا پہلا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ انتظار کیجیے، ہمیں پوری امید ہے کہ نتائج ایگزٹ پول کے بالکل برعکس ہماری توقع کے مطابق ہوں گے۔ سونیا گاندھی ڈی ایم کے دفتر میں منعقدہ ایک پروگرام میں حصہ لینے آئی تھی۔ یہ باتیں انہوں نے یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے کہی۔ اس سے قبل سونیا گاندھی نے ڈی ایم کے خط آور لیڈر ایم کروناندھی کو ان کے 100ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ دراصل زیادہ تر ایگزٹ پولز نے پیش گوئی کی ہے کہ پی ایم مودی مسلسل تیسری مدت کے لیے اقتدار میں رہیں گے اور بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے کو لوک سبھا انتخابات میں بھاری اکثریت حاصل ہو سکتی ہے۔ کچھ ایگزٹ پولز نے این ڈی اے کو 400 سے زیادہ سیٹیں دی ہیں، جبکہ زیادہ تر نے پیش گوئی کی ہے کہ بی جے پی کی قیادت والا اتحاد 350 سے زیادہ سیٹیں جیت لے گا۔ یہ تعداد حکومت بنانے کے لیے درکار 272 نشستوں سے بہت زیادہ ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر شیئر کیے اور وہ ٹک ٹاک میں شامل ہو گئے، جس پر انہوں نے بطور صدر قومی سلامتی کی بنیاد پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایک ویڈیو پوسٹ میں کہا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس میں ریپبلکن صدارتی امیدوار کو امریکی ریاست نیو جرسی کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر نیو یارک میں الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ گیم میں شائقین کی جانب سے ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے تیزی سے 3 ملین سے زیادہ فالوورز کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ ان کی پہلی پوسٹ کو 12 گھنٹے کے اندر تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ بار دیکھا گیا اور اسے 20 لاکھ 90 ہزار سے زیادہ لائکس مل چکے ہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ فی الحال وفاقی اور مقامی سطحوں پر فوجداری اور دیوانی مقدمات کی ایک سیریز میں الجھے ہوئے ہیں۔ نیو یارک میں ایک جیوری نے انہیں 2016 میں ایک پورن سٹار کو دی گئی خفیہ رقم کی ادائیگی کو چھپانے کے لیے کاروباری ریکارڈ میں ہیرا پھیری کے سبھی 34 الزامات کا مجرم قرار پائے جانے کے بعد وہ امریکی تاریخ میں کسی جرم کا مجرم قرار پائے جانے والے پہلے سابق صدر بن گئے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది। పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం। తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది। ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే। నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు। ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు। ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు। ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను। మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు। మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం। ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। ఫోన్ నంబర్ 9573048697। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।